حاضرین، آپ سبھی جانتے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام کل 31 مارچ کو 2 بجے آزاد میدان میں تحفظ شریعت ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ ریلی خصوصی طور پہ اس میں صرف خواتین کی ریلی ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں کا اجتماع ہے جو شریعت کے تحفظ کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں گی، آزاد میدان میں ہے۔ جس طرح سے رپورٹ آ رہی ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ہماری مسلم بہنیں شریعت کی حفاظت کے لیے، مسلم پرسنل لا کے لیے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام نکلنے والی اس ریلی میں شریک ہوں گی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے اس آواز کو لے کر کہ پیاسے ہو تم تو نکل آؤ گھروں سے، پیاسے ہو تم تو نکل آؤ گھروں سے، دریا کبھی دہلیز پہ آ کر نہ ملے گا۔ اسی آواز کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہن ریحانہ بنت غازی خان، جو ماشاءاللہ عالمہ ہے اور پیشے سے معلمہ ہے۔ وہ آج آپ سے اپیل کرنے آئی ہیں، اپنی بہنوں سے اپیل کرنے آئی ہے، اپنی ماؤں سے اپیل کرنے آئی ہے۔ میں گزارش کروں گا محترمہ ریحانہ بنت غازی خان سے کہ وہ اپنا خطاب کرے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ الحمدللہ میری ماں اور بہنوں، خواتین حضرات، ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم ہماری شریعت متحدہ پر اور اپنی شریعت پر کہ جو ہم طلاق کے مسئلے کے لیے الجھے ہوئے ہیں، اور ہماری جو بہنیں ہیں تو ہمیں طلاق کے مسئلے پر اس بارے میں اس بات پر آواز اٹھانا ہے کہ جو قانون ہمارے لیے قانون پاس ہونے والا ہے اس قانون کی ہمیں خلاف آواز اٹھانی ہے۔ ہم شریعت کے خلاف جانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن قانون کے خلاف ہم ضرور جائیں گے، کیونکہ شریعت ہم کو مان کر چلنی ہے۔ میری بہنیں، آپ تمام اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ہمارا جمع ہونا صرف شریعت کے لیے اور اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اگر ہم تمام بہنیں ایک ساتھ ایک جلوس میں اکٹھا ہو کر نکلیں گی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے شریعت کے اندر جان پیدا ہو جائے گی۔ آج ہم طلاق کے مسئلے کو لے کر بہت الجھے ہوئے ہیں۔ طلاق کا مسئلہ چل رہا ہمارے 3 طلاقوں کا، طلاق ثلاثہ ہے نا، کہ طلاق ثلاثہ جو ہماری ہے تو اس پر قانون لاگو ہوتا ہے کہ طلاق ثلاثہ پر آدمی کو سزا ہو جائے گی یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور قانون بن جائے گا، لیکن شریعت میں ایسی کوئی سزا اللہ پاک نے مرد کو بھی نہیں دی، عورت کو بھی نہیں دی۔ طلاق کی اجازت دی گئی، لیکن کس بنا پر دی گئی یہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب نکاح کرنے والے 2 لوگ یعنی کہ میاں اور بیوی، ان دونوں میں جب تک نباہ نہ ہو تبھی طلاق کی اجازت دی گئی، اس سے پہلے طلاق کی اجازت نہیں ہے۔ عورت اگر خلا لینا چاہے تو لے سکتی ہے، لیکن مرد کو طلاق کا حق دیا گیا اور مرد کے اندر یہ صلاحیت دی گئی کہ وہ عورت کو تنبیہ کے طریقے میں طلاق دے، ایک ساتھ 3 طلاق نہ۔ اور ہم نے آج تک ہماری شریعت کے خلاف، ہمارے مرد حضرات نے کبھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ ہم نے طلاق بھی شریعت کے طور میں ہی آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اس صدی تک کے جتنے بھی لوگ چل رہے ہیں یا جو لوگ آنے والے اور آنے والی نسلوں تک یہ طلاق اور نکاح چلتے رہیں گے، لیکن شریعت محمدیہ پر ہی چلے گا۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گی کہ اس طلاق کے مسئلے کو آپ لوگ روکنے کی کوشش کریں کہ ہمیں قوانین جو بن رہے ہیں، جو ہندوستان کا قوانین ہمارے لیے ہم پر لاگو ہو رہا ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم ہماری شریعت پر بہت خوش ہیں، ہم ہمارے ایمان پر بہت خوش ہیں۔ اگر ہماری کسی مسلمان بہن کا دل دکھا طلاق کی وجہ سے، یا کسی مرد نے کسی بہن کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، یا کسی نجی معاملات کے ساتھ میں اس کے ساتھ تکلیف ہو چکی ہے، اس کو میں چاہوں گی اپنی خاص گزارش پر کہ ہم اس کو تقدیر مان کر چلیں۔ کہا جاتا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ہی مسلمہ ایمان ہے۔ ہم تقدیر مان کر چلیں، لیکن شریعت کے خلاف ہم نہیں جا سکتے۔ اس لیے میری ماں بہنوں سے بہت گزارش ہے میری کہ اس جلوس میں، اس ریلی میں ہماری شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے باہر نکلے۔
ہم کہیں بھی اپنے لیے دوڑتے ہیں، اپنے پرسنل کام کے لیے دوڑتے ہیں، تھوڑا اللہ کے لیے باہر نکلے، اپنی شریعت کا دامن تھامنے کے لیے نکلے، اپنے نبی کی شریعت کو سنبھالنے کے لیے نکلے، جو ہمارے لیے بڑی مشکل اور تکلیفوں کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے بہت گزارش کرنا چاہتی ہوں، ہم آرام سے اپنے گھروں میں کھا رہے پی رہے، ہم یہ سوچ رہے کہ جس کو جانا ہے، جس کے ساتھ ہوا ہے وہ جائے گا، جس کو کرنا ہے وہ کرے گا، کل کیا پتا ہمارے گھر میں ہماری نسلوں میں کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے۔ تو میں چاہوں گی کہ ہماری ہر بہنیں جن کے ساتھ نہ بھی ہوا اللہ ان کو اور اچھا رکھے، یا جن کے ساتھ ہو گیا اللہ ان کی تمام تکلیفوں کو دور کرے، وہ بھی ان تمام اس جلوس کے اندر شرکت کرے، کیونکہ جب تک ہم اکٹھا نہیں ہوں گے، جب تک کہ ہم نکلیں گے نہیں۔ آج ہماری عورتوں کی آواز ہے، مردوں کی آواز نہیں ہے، ہمیں اپنا خود محافظ بننا ہے، ہم اپنے مردوں کو سردار مان کر ہی چلیں گے، جیسے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر سردار ہے اور سردار رہیں گے۔ کبھی بھی عورت سرداری نہیں کر سکتی مرد پر، مگر مرد رہتی دنیا تک کے عورت پر سرداری کرتا رہے گا۔ ہمیں ہمارے مردوں کے لیے حق کو کسی کو بھی نہیں دینا ہے سوائے شریعت متحدہ کے، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر آدمی کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دی تو ایک طلاق پاکے ہو گئی، اگر آدمی نے کہا میں نے تجھے 2 طلاق دی تو ہی 2 طلاق واقع ہوگی، اگر آدمی نے 3 طلاق دی تب بھی 3 طلاق واقع ہوگی، لیکن شرط یہاں پر یہ ہے کہ مرد کی زبان سے نکلنا چاہیے۔ عورت کتنی بھی طلاق دے دے، ہم سے طلاق مرد کو نہیں پڑے گی، جیسے کہ نعوذ باللہ ہم کسی مذہب کو ٹچ نہیں کرتے، لیکن جیسے غیر مذہب میں کہ عورتیں طلاق لے سکتی ہے، شریعت نے عورتوں کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں طلاق دیتی ہوں۔ شریعت نے عورت کو خلا کی اجازت ضرور دی، لیکن کس بنا پر؟ جب بہت مشکل ہو گیا تب اس بنا پر عورت کو خلا کی اجازت دی۔ لیکن تب بھی میں اپنی بہنوں سے یہی کہوں گی کہ ہم تو پوری زندگی مرد کی تکلیفوں کے ساتھ بھی خوشی سے رہ رہے ہیں کہ چلو میرے شوہر کیسے بھی ہے میں رہ تو رہی ہوں، کس کو مان کر؟ ایمان کی دولت کو لے کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو لے کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان کر چل رہا ہوں۔ میں اپنی مسلم خواتین بہنوں سے خاص التجا کر رہی ہوں، خاص درخواست کر رہی ہوں کہ کل کے اس جلوس میں، کل کے اس ریلی کے اندر جو تحفظ شریعت کے لیے نکالی گئی، جو ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیے نکالی گئی، جو بھی جیسے بھی ہے، اپنے گھروں سے نکلو، اپنے گھروں کے آرام کو چھوڑ کر اس میدان میں، اس آزاد میدان میں جمع ہونے کی پوری فکر کریں۔ اگر ہم کو کسی کی شادی میں جانا ہو، ہم کیسے ہمارے کاموں کو نپٹا لیتے ہیں، کیسے اپنے بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر ہم تیار ہو کر نکل جاتے ہیں۔ آج تو میرے اللہ پاک، میرے نبی پاک کی آواز ہم کو پکار رہی ہے کہ آؤ اور اپنے دین کا بول بالا کرو، دکھاؤ کہ تم عورتیں جو کل اللہ کے رسول کے ساتھ جو صحابیات تھی وہ بھی جنگ میں اللہ کے رسول کی مدد کیا کرتی تھی، تو آج تو میرے نبی کو اپنی امت کی اس شریعت کے لیے نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ افسوس ہو، بلکہ مدد ثابت ہو جائے۔ ہم اپنی میری تمام بہنوں سے یہ التجا ہے کہ جس طریقے سے جتنے لوگوں کو بھی آپ گھر جا کر جیسے بھی منا سکتی ہے اس ریلی میں لے کے نکلی، اور اس طلاق ثلاثہ پر جو قانون آنے والا ہے اس کے خلاف بلند آواز ہو کر کہے۔ کہاں کہنا ہے؟ جب ہم میدان پہ کھڑے ہیں، ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم ریلی نکال کے نکلے تو ہم چلا کر نکلے، یا نعرہ تکبیر کہہ کے نکلے، یا ہم کسی کو کہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایسے کریں گے ہم ویسے کریں گے، کیونکہ عورتوں کی آواز بھی پردہ ہوتی ہے۔ تو میں اپنی بہنوں سے التجا کروں گی کہ جب وہ ریلی میں نکلے تو ذکر اللہ کرتے کرتے نکلے، ان کی زبان رطب اللسان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے میدان میں پہنچنے سے پہلے ہمارے حق کے فیصلے اتار دیں۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتے ہیں۔ کہا جاتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو دل ہے وہ 2 انگلیوں کے درمیان الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ ہمارے دلوں کو ثابت کر دے ہمارے دین پر، پھیر دے اللہ۔ اور جو جس جگہ بیٹھا ہے، جس پر قلم چلنے والی ہے، جو قانون کو لکھ کر رائج کرنے والا ہے کہ یہ قانون مسلمانوں پر لاگو کرو، ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ہمارے حق میں پھیر دے کہ وہ شریعت کے خلاف ہی نہ جائے۔ اس دعا کو مانگتے ہوئے، اس دعا کا ارادہ لیتے ہوئے اور اپنے دلوں میں ذکر کو چلاتے ہوئے اپنی زبان کو، دل کو، غم اپنے دل کے اندر لو کہ اللہ ہم پر کسی کو مسلط نہ کر، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے حق میں فیصلے پیدا ہوں گے، ہے نا۔
میں چاہوں گی کہ آپ تمام عورتیں، خاص التجا ہے میری کہ تمام عورتیں اپنی ماں بہنیں، اگر بوڑھی عورتیں، ہماری ضعیف عورتیں آنا بھی چاہتی ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ گھر میں رہ کر ہمارے لیے دعائیں خیر کریں کہ جو عورتیں نکل رہی آپ تکلیف سے نہ نکلے، اور جو عورتیں نکل سکتی ہیں وہ جتنی زیادہ سے زیادہ گروپ بندی کر کے نکل سکتی ہے وہ نکلے، اور آزاد میدان میں انشاءاللہ تعالیٰ کل 31 مارچ ہے، آپ وہاں پر آزاد میدان میں انشاءاللہ پہنچنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو، امت محمدیہ کی تمام عورتوں کو، عالم حضرات کو، جتنے بھی ہیں جو ہمارے اسلام کو لے کر چلے ہیں، اسلام کے پابند ہیں، ان تمام کو اس چیز میں کامیاب اور کامران اور آباد کریں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ریحانہ بنت غازی خان عالمہ، اور آپ یہ پروگرام آمنہ سامنا میڈیا نیٹ ورک اسٹوڈیو سے لائیو دیکھ رہے ہیں فیس بک پر۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔